ہوا پہ لکھی گئی تحریر یا پانی پر پھینکی گئی ہوا اثر رکھتی ہے۔ محبت کے لمحات میں آیا ہوا خیال صورتحال کو بدل سکتا ہے۔ مسلسل بے سمت چلنے سے مسلسل منزل دور ہوتی جاتی ہے۔ بولتے بولتے ضروری نہیں کہ کوئی کام کی بات بھی کی گئی ہو۔ ایک لمحے کی خاموشی صدیوں کے شور کی لایانیت چشم بصیرت پر واہ کر دیتی ہے۔ تب احساس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ اور کہنا تھا، اور پھر سارے سیٹ اپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ مکمل تبدیلی کی تاب لانا سب کے بس کی بات نہیں، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ معروض کا اندوہناک چہرہ عیاں ہو جاتا ہے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائمہ ملک، اور آج ہمارے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک عبداللہ محمود کھوکھر۔ ملک عبداللہ محمود کھوکھر کا تعلق ملتان سے ہے، لیکن غم روزگار انہیں لاہور لے کر گیا، اور لاہور جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے تو لاہور پھر اس کو جکڑ لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ باقی اپنا تعارف عبداللہ محمود صاحب خود کروائیں گے۔ ان کی مہربانی کہ انہوں نے ڈرائنگ روم کو عزت بخشی اور گفتگو کے لیے چلے آئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے۔ شکریہ، مہربانی، الحمدللہ میں بھی فٹ ہوں۔ انٹروڈکشن پہلے تو یہ بتائیے کہ لاہور میں ایسا کیا کام کرتے ہیں آپ کہ آپ پلٹ کر ملتان نہ آئے واپس؟ ملتان واپس نہ آنے کی سب سے بڑی ریزن جو تھی، وہ سب سے پہلے تو میرے بچوں کی سٹڈیز تھی۔ یعنی میرا لاہور آنے کا جو پرپس تھا، وہ پرپس مین یہی تھا کہ لاہور میں جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ اس وقت اویلیبل تھی، اور ملتان میں اتنی زیادہ اویلیبل نہیں تھی۔ اب جبکہ میں بچوں کی ان ذمہ داریوں سے آلموسٹ فری ہو چکا ہوں، عہدہ برآں ہو چکا ہوں الحمدللہ، یقین مانیے کہ میرے لیے ایک لمحہ لاہور میں گزارنا جو ہے وہ مشکل ہوا ہوا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اڑ کے واپس اپنے شہر، اپنے ملتان میں آ جاؤں، اپنے لوگوں میں آ جاؤں، اور یہ بات غلط ثابت کر دوں کہ لاہور جکڑ لیتا ہے، کیا لاہور میں جب کوئی چلا جائے تو اس کا واپس آنے کا دل نہیں کرتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ معاملات رہے ہیں، اور ان معاملات کو لے کر نہیں ہے کہ میں ملتان کی طرف رخ کرنا چاہ رہا ہوں یا ملتان آنا چاہ رہا ہوں۔ آئی تھنک وہ معاملات تو زمان و مکان کی قید سے بھی آزاد ہیں۔ وہ تو آپ کی روح پہ، آپ کے دماغ پہ، آپ کے دل پہ حکمرانی کرتے ہیں۔ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں ملتان میں ہوں، لاہور میں ہوں، امریکہ میں ہوں یا سعودی عرب میں ہوں، کہیں بھی چلا جاؤں تو جو میرے دل میں ہے، جو میرے دماغ میں ہے، اور جس کا راج ہے، وہ تو میرے جیتے جی رہے گا۔ جی ہاں، یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ہم جہاں کہیں بھی چلے جائے، جو ہمارے احساسات ہیں یا جو ہماری زندگی کے تجربات ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ ہی ٹریول کرتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا بچپن کیسا تھا؟ میرے والد صاحب، میں جب سال یا 1.5 سال کا ہوا تو میرے والد صاحب انتقال فرما گئے تھے۔ میری والدہ نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے گاڑیاں ڈسپوز آف کر دی۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے یہ کیا کہ گھر کی سیڑھیاں جو چھت کی طرف جاتی تھیں ڈیمولش کروا دی، ختم کروا دی، تاکہ میرے بچے چھت پہ چڑھ کے تاک جھانک نہ کر سکیں۔ آپ کے اندر کچھ پچھتاوے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، یا آپ نے خود کو معاف کیا؟ ہم انسان ہیں، ہم خطا کے پتلے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، دیکھیے، جہاں تک ہمارے پچھتاوے، ریگریٹس ہیں، وہ تو ہماری لائف کا پارٹ اینڈ پارسل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ پچھتاتا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ غلط کہہ رہا ہے۔
ہم پچھتاتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، ہم ایسے بے شمار ڈیسیژنز لیتے ہیں، اگر وہ صحیح ثابت ہو جاتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں، اگر وہ ڈیسیژن غلط ثابت ہو جاتے ہیں ہم اداس ہو جاتے ہیں، اور ہمارے دل میں پہلا خیال یہ آتا ہے کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا۔ تو آج آپ پچھتاوے بتائیں گے ہمیں کوئی ایسا کاش جو آپ نے نہ کیا ہوتا، یا کوئی ایسا کاش جو آپ کے دل میں چھپا ہوا ہو کہ میں نے کیا ہوتا؟ ایک کاش ہے کہ کاش میں لاہور نہ شفٹ ہوا ہوتا، یعنی میں لاہور نہ آیا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی زیادہ بہتر ہو۔ اب اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں شاید میں خود بھی نہیں جانتا، لیکن مجھے لاہور آئے ہوئے 35 سال ہو گئے، تو بزنس ہے، گھر ہے، بچے ہیں، ہاں ایک نقطہ ہے بچوں کی ماں نہیں ہے اس کا بھی ایک پچھتاوا ہے، میں مطلب نہیں سمجھ پایا۔ ہم وہاں سے میں شروع کرتے ہیں جہاں آپ نے کہا تھا کہ ہاں کاش میں لاہور نہ آیا ہوتا، تو اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی دل کی بات ہے وہ بھی کیجیے، اور آپ کی وائف کے نہ ہونے پر آپ نے ایک بہت خوبصورت سا کہکہا اچھال دیا، اور میں اس کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ کہکہا اپنے اندر کیا لیے ہوئے تھا؟ اچھا، ایک چیز جو پہلی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر میں ملتان میں ہی رہ جاتا تو میری لائف یہ لائف سے بڑی ڈفرینٹ ہوتی، اور دل کہتا ہے کہ زیادہ اچھی ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے جو میں نے کہکا لگایا تھا، مجھے جو سب سے بڑا میرا سیٹ بیک ہے وہ یہی ہے کہ جس عمر میں ہماری سیپریشن ہو گئی، یہ عمر میں سیپریشن ہی نہیں ہوا کرتی، یعنی جب بچے بڑے ہو گئے ہیں، ہم بچوں کے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، بچوں کی شادیاں پلان کر رہے ہیں، ایسے میں ماں باپ کی سیپریشن یہ ایک عجیب معاملہ تھا، لیکن میری بس ہو گئی تھی۔ اگر آپ فرینکلی مجھ سے پوچھیں، یہ طلاق کوئی ایسے نہیں تھی کہ بیٹھے بیٹھے میں نے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق۔ 15 سال لگ بھگ یہ لگا طلاق کی نوبت تک پہنچنے میں، فائنل طلاق کی نوبت تک پہنچنے۔ اس میں اب یہ یک طرفہ ون سائیڈڈ کہانی ہو جائے گی اگر میں کہانی شروع کر دوں، لیکن میں جنرل پبلک کے لیے، ہمیں 2 لوگ نہیں سنتے ہیں یا 4 لوگ سنتے ہیں، ایسا ہے کہ ہم آپ کے احساسات سننے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں، ہم اس چیز کی ججمنٹ دینے کے لیے نہیں بیٹھے کہ کون سچا کون جھوٹا۔ آپ اپنے احساسات بتائیے، آپ کو جو اس سے دکھ ہوا، رنج ہوا، تکلیف اٹھائی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس سارے معاملے میں کوئی راحت نہیں، کسی قسم کی راحت نہیں ملی، بلکہ مجھے اس کا انتہائی دکھ اور انتہائی افسوس ہے کہ ایسا ہوا۔ میں بالکل اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اتنا مجبور، مطلب میری فیلنگ اگر آپ نے پوچھی ہے کہ میں اتنا مجبور اور اپنے آپ کو لاچار اور بے بس فیل کر رہا تھا کہ دنیا میں شاید ہی کسی ہسبینڈ نے اپنی وائف کو یہ کہا ہو کہ مجھے اتنا نہ دباؤ، نہ پریشرائز نہ کرو کہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے۔ میں نے شاید واحد ہسبینڈ ہوگا جس نے اپنی وائف کو یہ کہا ہوگا
کہ پچھتاؤ گی، اللہ کے واسطے اپنے رویے تبدیل کر لو. ان میں کوئی میجر خامی نہیں تھی، یعنی اللہ نہ کرے کہ میں کہوں کہ وہ خدا نخواستہ لیفٹ اور رائٹ یا گھر سے باہر رہنا یا ان کی ایکٹیویٹیز کچھ قابل اعتراض تھی، ایسا کچھ نہیں تھا. ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا بیہیویئر، جسے ہم کولڈ بیہیویئر کہتے ہیں، یعنی اگر میں کہتا ہوں آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے آپ مجھے بتا دیں، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر میں بندہ ہوں کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو میں آپ سے معذرت کر لوں، میں آپ کو منا لوں، موڈ نہ بنائیں. مگر وہ موڈ بنا لیتی تھی، اور موڈ بھی کوئی گھنٹے 2 گھنٹے دن 2 دن کا ہوتا تھا، کئی کئی مہینوں پہ محیط ہوتا تھا. یہ چیز اذیت ناک تھی میرے جیسے بندے کی، کیونکہ میں ہنسمکھ بندہ ہوں، میں ہنسنے ہنسانے والا ہوں، بولنے بلانے والا ہوں. مطلب میں اگر مجھے وقت کی روٹی نہیں ملتی ہے نا تو نہ ملے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرسنالٹی کلیش تھا، اور اس پرسنالٹی کلیش کی وجہ سے یہ شادی کچھ خوشگوار آپ کے لیے نہیں رہی. پرسنالٹی کلیش بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میں تو اکوموڈیٹ کرتا ہوں نا. آپ دیکھیں مجھے تو یہ بھی یاد نہیں ہے کتنے سال یہ شادی چلی ہے، 27 سال میرا خیال ہے، 27 سال یا 26 سال یہ شادی چلی ہے. تو ایسے تو نہیں چل پڑی ہے، 27 سال مسلسل میں سمجھاتا رہا اور وہ نہیں سمجھی، میں ریکویسٹ پہ ریکویسٹ کرتا رہا اور وہ نہیں سمجھی. حتیٰ کہ جس دن وہ تشریف لے جا رہی تھیں تو وہ پورے تنتنے میں جا رہی تھی اور میں دکھی بیٹھا ہوا تھا. مجھے دکھ ہو رہا تھا، مجھے افسوس ہو رہا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ دکھ کبھی آپ کی جان چھوڑے گا؟ نہیں نہیں، یہ دکھ میرے ساتھ رہے گا، یہ جان چھوڑنے والا دکھ نہیں ہے. ایک اگر آپ یوں پوچھیں کہ میری فیلنگز کب ہرٹ ہوئی، میں نے کب دکھی فیل کیا، یا کب میں نے اپنے آپ کو لاچارگی اور بے بسی محسوس کی، تو ایسے بے شمار مواقع لائف میں آتے ہیں جب ہم بے بسی محسوس کرتے ہیں. سب ہنستے ہیں، لیکن میرے کو وہ بچپن یاد ہے کہ جب میں ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں یہ بات کنوے کروں. یعنی مجھے پتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہنا ہے، اپنی والدہ کو کہنا ہے، اپنے بابا کو، اپنے بھائی کو، بہن کو، یا جو بھی میرے آس پاس ہے. تو وہ الفاظ ایک شور کی مانند تو میرے منہ سے نکلتے تھے، الفاظ میں نہیں ڈھل سکتے تھے کیونکہ الفاظ کا ذخیرہ ابھی بنا نہیں تھا. تو وہ بات جو میں کہنا چاہتا تھا اور سننے والا سمجھتا نہیں تھا، اس وقت میں جو ہے وہ بہت زیادہ چڑھتا تھا، اور اس چڑھنے کو سامنے والا سمجھتا تھا کہ میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں یا بدتمیزی کر رہا ہوں، حالانکہ وہ بدتمیزی نہیں ہوتی تھی. یہ بات آپ فیل سمجھ رہی ہیں کہ جی بالکل میں سمجھ رہی ہوں. کوئی آدمی اتنی کم عمری کی بات کہ جب اس کے پاس الفاظ تو نہیں تھے، جتنے محسوسات تھے ان کی بل پہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے اور کچھ سمجھ نہیں رہا. پہلی بات. دوسری بات میری لائف میں یہ ہوئی کہ میں جیسے ہماری فیملی میں تھا، سب انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے، تو 8 تک ملتان میں میری اسکولنگ ہوئی. تو وہاں پہ جونیئر ماڈل اسکول تھا کینٹ میں، مسز چہلا کا. مسز چہلا بھی فوت ہو گئیں، غالباً ان کی بیٹی اللہ جانے ہے کہ نہیں، لیکن مسز چہلا مجھے آج بھی یاد ہے. تو اس اسکول میں پڑھا 4th تک. وہاں پہ 4th میں ایک ٹیچر تھی مس سلمہ، تو وہ مجھے اچھی لگتی تھی،
میں صرف انہیں دیکھتا رہتا تھا. یہ بھی ہوا ہے. 4th میں بچہ پڑھتا ہے اور وہ اپنی ٹیچر کو تاڑتا رہتا ہے, تو مجھے اچھی لگتی تھی, انہیں میں دیکھتا رہتا تھا. یہ ایک ایکسپیرینس تھا. ایک بیٹر ایکسپیرینس ہوا, ہماری ایک ٹیچر فوکم وہاں پہ تھی 3rd کلاس. ایک بچے سے میری لڑائی ہو گئی, اس نے میری شرٹ پھاڑ دی. جب آپ لڑتے ہیں تو یہ تو ہو ہی جاتا ہے, میری شرٹ پھٹ جائے یا اس کی پھٹ جائے, تو میری شرٹ پھٹ گئی. جب میں کلاس روم میں گیا تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے خوب مارا, بہت مارا. تو آج تک اس کی اذیت میں جو ہے وہ فیل کرتا ہوں, مجھے دکھ ہوتا ہے, اور میں انہیں برا بھلا نہیں کہتا. اس ساری بات وہ کے دکھ بعد تھا یا حد تک کا احساس تھا؟ آج آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ مار کھانے کی تکلیف اور درد تھا یا احساس حد تک تھا اپنے ہم عمروں کے سامنے؟ سب سے امپورٹنٹ ہے چیز حد تک کا احساس. انسلٹ, یعنی آپ کو 20 لوگوں بچوں کے سامنے مارا جا رہا ہو تو انسلٹنگ ہے نا. اور دکھ تو چوٹ کا دکھ ہوتا تھا اس زمانے میں, دل کا دکھ تو نہیں ہوتا. احساس حد تک کا تھا. تو انہوں نے مجھے بے تحاشا مارا. یعنی آج کل وہ جو اکثر ویڈیوز چلتی ہیں کہ مدرسے میں مولوی مار رہے ہیں, یا اکثر استاد کسی بیت سے یا کین سے یا ڈنڈے سے, یہ بیت کین تو معمولی چیزیں ہیں, موٹے موٹے ڈنڈوں سے مار رہے ہوتے ہیں, اس طرح تو نہیں تھا. مارا تو انہوں نے ہاتھوں سے تھا, مگر ایک دوسری جماعت کے بچے کے لیے یا تیسری کلاس کے بچے کے لیے کسی خاتون کے ہاتھ پوری طاقت سے اس کی فیس پہ پڑ رہے ہو, تو وہ بھی تو ایک چیز تھی. بچیاں بھی تھیں اور بچے بھی تھے, تو بچوں سے زیادہ بچیوں کے سامنے آپ کی تک ہو رہی ہے, یہ انسلٹ ہو رہی ہے. کہ بچے کہتے ہیں کہ وہ لڑکیاں دیکھ رہی تھی اور بچیاں کہتی ہیں وہ سب لڑکے دیکھ رہے تھے. جی بالکل. اپوزٹ جینڈر کا بھی بہت ہوتا ہے آپس میں مقابلہ اس ایج میں. یہ ایج یہ Exactly. ایسی ہوتی ہے. ایک ایج میں نہیں, ہر ایج میں ہوتا ہے, ہر ایج میں ہوتا ہے. ہاں, آپ کہیں پر یہ بتائیے, جو یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی وائف کے بعد یہ کوئی دوسری شادی یا کچھ ایسا کچھ پلان نہیں کیا؟ اللہ, میں نے دوسری شادی بھی کی, اور وہ میری شادی 4-5 مہینے میں ختم ہو گئی. اور اب میں نے توبہ کی ہے, اب میں نے شادی نہیں کرنی. کتابی ساری باتیں میرے نزدیک الٹ ہو چکی ہیں. وہ جو کہتے ہیں آپ اچھے بنو یا اچھا کرو آپ کو اچھا ملے, میں کہتا ہوں نہیں, آپ جتنے اچھے بنو گے آپ اتنے ذلیل ہو گے, آپ اتنے خراب ہو گے. آپ جتنا مطلب جتنی کتابی باتیں ہیں نا, پریکٹیکلی آج میں اس سٹیج پہ ہوں کہ میں اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم میرے ساتھ ان کے الٹ ہو. اگر میں شریف بناؤں, اگر میں ایماندار بناؤں, اگر میں نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, صبر کا مظاہرہ کیا ہے, درگزر کا مظاہرہ کیا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوا. الٹا معاملات اور بگڑے اور خراب ہوئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو آپ کے انڈر کیا, وہ چاہے آپ کی بیوی ہے, چاہے آپ کی اولاد ہے, چاہے آپ کے ملازمین ہیں, یا کوئی بھی ہے, آپ کو اس کے ساتھ اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے. آپ جہاں کسی کو سر پہ چڑھائیں گے, جہاں کسی کو عزت زیادہ دے دیں گے, پیار زیادہ دیں گے, آپ کو بھگتنا پڑے. یہ میرا خیال, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں.
मगर मेरे तजर्बे की बुनियाद पे मैं ये बात कह रहा हूँ. मैं ये हक नहीं रखती कि ड्राइंग रूम में बैठे अपने मेहमान की गुफ्तगू के बारे में कोई भी जजमेंट दूं, इसलिए क्योंकि हमने बुलाया ही आपको आपकी बात करने के लिए है, और अच्छा लग रहा है आपसे आपके तजुर्बात सुनना. एक वाक्य मैं अपनी लाइफ का यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हमारे एक बुजुर्ग हुआ करते थे. उन्होंने सवाल किया कि हजरत ईसा की जिंदगी से कौन सा सबक मिलता है. तो मैं लाजवाब थी, मुझे नहीं था पता. मैंने कहा जी ये सबक वो सबक, मोहब्बत का, प्यार का, बदला नहीं लेना. तो उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी से सबक ये मिलता है कि अगर किसी को हद से ज्यादा चाहोगे, मोहब्बत दोगे, खुद को फना करोगे, तो कांटों का ताज पहनोगे और मसलूब होगे. बजा फरमाया. देखें जी, तो अब मुझे ये बताइए कि बच्चों का जो है रिएक्शन वो कैसा रहा वालदा के जाने के बाद और आपकी शादी के बाद, क्योंकि बच्चे काफी दफा मैंने देखा है कि थोड़े से रिबेलियस हो जाते हैं. बिल्कुल. बच्चों के मामले में पहली बात तो ये थी कि बच्चे माशाल्लाह बड़े बड़े थे. दूसरी बात जो हुई वो ये थी कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो पिछले 7-8 साल से इंडिया में पीएचडी करने गया था. पीएचडी कर ली है मगर वहीं पे सेटल हो गया यूं कह लें. तो वो उस वक्त भी बाहर था, अब भी बाहर है. तो एक बात ये हो गई. एक बेटा जो है वो अपनी वालदा के साथ ही चला गया, तो वो बात भी वहीं पे हो गई. मुझसे बात करता है, मुझसे बॉन्डिंग की बात होती है ना, उस बच्चे की बॉन्डिंग वालदा के साथ ज्यादा होगी, तो उसने वालदा के साथ रहना प्रेफर किया. जी. और वो अभी भी मुझसे राब्ते में है, मुझसे बात भी करता है, सारा कुछ है. मैं भी बात करता हूँ, कोई इशू नहीं है. मेरे पास सिर्फ एक बेटा और एक बेटी है और वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है. मैं उन पे कोई रोक टोक नहीं लगाई हुई. सब बड़े बड़े हैं, जैसे मैंने पहले बताया. वो चाहे तो अपनी वालदा को मिले, वो चाहे तो अपनी वालदा को ना मिले. बल्कि अक्सर मैं कहता हूँ, यानी कि उनको शख्सी आजादी हासिल है. वो जो चाहे. देखें, बच्चों के मामले में एक बात तो मैंने बड़ी क्लियर पॉलिसी के तौर पे रखी हुई है. नंबर 1, मेरा कोई बच्चा इंक्लूडिंग मेरी बेटी के भी इजाजत है जहां चाहे शादी करे, अपनी पसंद बताए और अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग बताए. अगर रीजनेबल फैमिली होगी, ठीक फैमिली होगी बजाय, तो मुझे कोई एतराज नहीं है. और अगर खुदा ना खास्ता कोई गलत सलत प्रपोजल बना लें तो समझाऊंगा. ये मैंने कहा मैं समझाऊंगा, और फिर भी अगर आप इंसिस्ट करोगे तो मैं आप लोगों की बात मान जाऊंगा. तो मैंने इन चीजों को बड़ा ओपन एंड रखा हुआ है. किसी किस्म की कोई ये पाबंदी नहीं है कि लाजमी वही करना है जो मैंने कहना है, या मेरा आप पे या मेरे बच्चों पे या मेरे फैमिली पे कोई एहसान है. कोई नहीं है. मैं अपनी ड्यूटी लेके इस दुनिया में आया था और अपनी ड्यूटी निभा के इस दुनिया से चला जाऊंगा. तो इसी के ऊपर मेरी हुक्मरानी है. एक बात मैंने नोटिस की कि, और मैं उसकी मतलब थोड़ी सी वजाहत चाहती हूँ कि आपने फरमाया कि जो भी आपके अंडर हो, तो अंडर से मुराद मैं क्या इसको कब्जा और कंट्रोल समझूं या जिम्मेदारी समझूं?
دیکھیے میں اب آپ کو یوں بات بتا دیتا ہوں، ہمارے تمام مسائل کا حل ایک چیز میں ہے جس کو ہم نے بھلایا ہوا ہے، جس کو اوپر سے پشت ڈالا ہوا ہے، اور وہ ہے ہمارا دین۔ یہ نقطہ آپ ضرور سمجھیے گا۔ وہاں باپ کا مقام بتایا گیا ہے کہ باپ کسے کہتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، ماں کا بتایا گیا ماں کسے کہتے ہیں کیا ہوتی ہے، بیٹا بالکل بیٹی، وراثت، جائیداد، حصہ، استاد، کوئی ایسا ٹاپک سوشیولوجی کا نہیں رہتا جہاں اسلام نے آپ کی رہنمائی نہ کی ہو۔ پرابلم کیا آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم لوگ اسلام کو چھوڑ کے اپنی جو قوانین بنائے ہوئے ہیں، اپنے SOPs بنائے ہوئے ہیں، اپنے ضابطے بنائے ہوئے ہیں، اپنی روایات بنائی ہوئی ہیں، اپنے ہی مطلب لائف سٹائل بنائے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ مار کھاتے ہیں۔ وگرنہ اگر ایک بیوی یہ سمجھ لے کہ وہ شرع اسلام اسے کیا حکم دیتا ہے، اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی، اپنے شوہر کے گھر میں بھی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، اور معاشرے میں بھی، اور باپ بھی اگر یہ سمجھ لے کہ اسلام نے اس کی کیا حدود و قیود مقرر کی ہوئی ہیں، تو آپ بتائیں کوئی پرابلم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ سارے یعنی کہ پرابلم آپ اس چیز میں یقین رکھتے ہیں کہ معاملات درست رہنے چاہیے۔ ایگزیکٹلی درست رہنے سے، اور درست رہ سکتے ہیں، زیادہ چانس ہے کہ جی، آپ کے اور زیادہ ہمارے مشکل سب نہیں کے ہوتا، معاملات۔ معاملات کو درست رکھنا مشکل نہیں ہوتا، معاملات کو بگاڑنا مشکل ہوتا ہے، اور جب ایک دفعہ بگڑ جائیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھا ہوں، اب بتا کس تار سے جدا کس تار کو کروں۔ اچھا، مگر میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں، اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوتا ہے، کر سکتے ہیں، مگر اگر ایک بندے کی فطرت میں ہے کہ میں نے برداشت نہیں کرنا، تو پھر چاہے آپ ہیرے کے ہو جائیں، سونے کے ہو جائیں، پاؤں گر جائیں، جو مرضی کر لیں، اس نے نہیں کرنا۔ تو تباہی تو ادھر ہی آ جاتی ہے نا کہ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاروں کی، کرتا ہے سو آپ مگر ہم کو ابس بدنام کیا۔ بہت شکریہ، آپ کی آپ نے مہربانی۔ وقت لیا، آپ آئے، آپ نے بات کی، آپ کی باتوں میں دانش بھی تھی، آپ کی باتوں میں درد بھی تھا، آپ کی باتوں میں کچھ عقل والوں کے لیے عبرت کی چیزیں بھی تھیں۔ آپ کی باتیں سن کر بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ امید کرتی ہوں آپ آئندہ زندگی میں خوش رہیں گے، اور خوش رہنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بے شک، کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ